صاحب IMF کی جانب سے نگراں حکومت کا بجلی بلوں میں ریلیف کا جو مطالبہ تھا اس کو رد کر دیا گیا ہے. عوام کو جو آخری امید تھی کہ شاید کوئی معاملات بہتری کی جانب جائیں یا پھر ان کو ریلیف دیا جا سکے نگراں سیٹ اپ سے, وہ اب نہ ہوتا نظر آ رہا ہے. کیا معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور نگراں سیٹ اپ کیسے ان معاملات کو ہینڈل کرے گی؟ نہیں, نگراں سیٹ اپ تو اب خود بتائے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ اس وقت, کیونکہ IMF نے جو پروگرام سے انکار کیا ہے ریلیف پیکیج دینے سے, وہ انہوں نے کس بنیاد پہ کیا ہے, یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ بات نہیں ہے کہ جی آپ جو ہے وہ ریلیف نہیں دے سکتے. انہوں نے بلکہ یہ کہا ہے کہ آپ نے ہمیں جو نمبر بتائے ہیں وہ نمبر غلط ہے. یعنی یہ میں حیران ہوں کہ یہ انہوں نے کس طرح سے ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ اس بات کو بیان کریں گی کہ انہوں نے کہا کہ جی یہاں سے انہوں نے کہا کہ جی ہم بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے جا رہے ہیں, جو کل بھی خبریں چلتی رہیں, اور اس میں جو ہے وہ 6.5 ارب روپے سے کم کا اثر پڑے گا. یہ بل بنا, یہ پورا پیکج بنا کے انہوں نے IMF کو بھیج دیا. IMF آگے سے کہہ رہی ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ جی 6.5 ارب نہیں بلکہ 15 ارب روپے کا نقصان ہوگا, اور وہ 15 ارب آپ پھر پورا کیسے کریں گے وہ بھی ہمیں پلان سارا بنا کے دے دیں. تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ ریلیف کا پروگرام انہوں نے واپس کیا ہے, بلکہ انہوں نے کہا ایک طرح سے کہ وہ نمبر بھی آپ نے غلط, ہمیں فورجری تو نہیں کہوں گا, غلطی ہو گئی ہوگی, کوئی مطلب کوئی بھول چوک ہو گئی ہوگی کہ 15 ارب کی جگہ انہوں نے 6.5 ارب لکھ دیا. انہوں نے کریکٹ کر کے بھیجا ہے کہ نہیں آپ نے غلط فگرز بھیجی ہیں. اس بات اور یہ ایک عجیب و غریب بات ہے. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ذرا ڈھکے چھپے انداز میں ہوا کر جاتی تھیں کہ جی آپ نے فورجری کی ہے, مطلب نمبرز فورجری تو نہیں, یعنی نمبرز کو مینیپولیٹ کیا ہے, کوئی نمبرز اوپر نیچے کیے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی پبلکلی کہ اس لیے ہم واپس کر رہے ہیں آپ کو کہ آپ نے 6.5 ارب بتایا, یہ 15 ارب ہے, اور پھر آپ یہ بھی ساتھ بھیجیں کہ یہ 15 ارب آپ پورے کہاں سے کریں گے. تو ابھی دوبارہ وزارت خزانہ کے لوگ بیٹھیں گے. تو میں تو اس کے اوپر مطلب ایک حیرت کا اظہاری, حیرت کیا مطلب ہے کہ یہ تو بہت عجیب سی بات ہے نا. اور اسی دوران یہ کہ بل تو دینے پڑیں گے, بل تو دینے پڑیں گے, بل تو دینے پڑیں گے. تو وہ کیسے دینے پڑیں گے, کیا ہوگا, ایک ہیجان بپا ہے. اور لوگ دیکھیں امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی نہ کوئی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں مطلب چینی چوری ہو رہی ہے, اسمگلنگ ہو رہی ہے چینی کی. وہ آپس میں اب کیونکہ PDM کا اتحاد تو چلا گیا, وہ تو ایک اتحاد جس مقصد کے لیے بنا تھا, وہ مقصد تو تحریک انصاف کی حکومت کو گرانا تھا, وہ گر گئی. اس کے بعد وہ دوسری حکومت آ گئی. وہ حکومت جو ہے وہ جو آئی تو وہ بھی مطلب ہے کہ وہ PDM کی ہی ایکسٹینشن, کیونکہ انہوں نے بتایا اور انہوں نے ہی بنایا سارے وزراء اور مختلف جو اپنے اکثریت جو ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ جو چینی ہے, اب یہ ہو رہا ہے کہ چینی کی اسمگلنگ ہو رہی ہے چینی, تو اس میں نوید قمر صاحب اور احسن اقبال صاحب, تو انہوں نے وہ چینی کے حوالے سے جو بات کی ایک دوسرے کے اوپر, اور معیشت کے حوالے سے اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں چینی اگر جا رہی ہے, اسمگل ہو رہی ہے, اور اس میں اب لوگ اسمگلنگ روکیں گے, اور یہ تمام دوبارہ بات ہو رہی ہے, تمام کی تمام مافیاز نے اس ملک کو جکڑا ہوا ہے. چاہے وہ آپ کے مطلب مافیا شروع ہوتی ہے, وہ آپ نے قبرستان میں قبر ڈھونڈنی ہے تو وہاں سے آپ شروع ہوتی ہے کہ جی ہمیں قبر چاہیے کہیں, وہاں سے شروع ہوگی. قبرستان کے بھی ٹھیکے, ان کے بھی ٹھیکے ہوتے ہیں نا, وہاں سے شروع ہوگی. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ہسپتالوں کے اندر دوائیاں, بستر, چادریں, ایمبولینسیں, کس کو کیا کہاں دینا ہے, ایک غریب آدمی ٹھیلا کہاں لگائے گا, کیا کرے گا. تو یہ تو معاملہ بہت ہی زیادہ میرا خیال ہے کہ خراب سے خراب تر ہو رہا ہے. اور یہ اگر اس کو نہیں سنبھالیں گے, یہ پھنسے ہوں گے کسی اور چکروں میں. یہ مجھے نہیں پتا کہ ان چکروں میں پھنس گئے ہیں, لیکن یہ کہ اس طرح سے تو نہیں چلتا نا معاملہ کہ آپ نے نمبرز ہی غلط بنا کے دے دیے ان کو. مطلب یہ کیا بات ہے, پھر سر جوڑ کے بیٹھیں گے, پھر یہ کریں گے, پھر وہ کریں گے. تو مجھے تو بہت زیادہ کیونکہ ریاست کے مسائل ہیں نا, تو اس کو سنجیدہ لینا چاہیے. یہ ہنسی مذاق کرنے کے اور یہ
شام کو کوسار مارکیٹ پہ بیٹھ کے کافیاں پینے کا وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہلڑ گلڑ کرنے کا، اور یہ سنجیدہ وقت ہے. ان کی کابینہ کے اراکین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ذرا اس وقت ملک کے حالات دیکھ کے سنجیدگی اختیار کریں اور بیٹھیں آپس میں. اور باقی یہ دیکھیں کہ اتنے اختیارات کے ساتھ تو ان کو پکڑ لینا چاہیے تھا بہت سے لوگوں کو، لیکن وہ پکڑیں گے تو ادارے ہی پکڑیں گے، وہ ادارے خود ہی کریں گے. مطلب ہے کہ وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ سارے وزراء کدھر ہیں، اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کیا، ان کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں تمام روز. مطلب کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا اس وقت. تو امید کرتے ہیں، اچھا گمان کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ اپنے جو ملک کے حالات ہیں اس سے نبرت آزما ہوں. لیکن یہ ہے کہ کوئی مطلب کوئی لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب، وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے، ڈسکنیکٹ ہے، بہت بڑا ڈسکنیکٹ. وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ بجلی چوری کو روک سکے. تو اس سے ٹیکسز کا کیا تعلق ہے، جو اضافی ٹیکسز آپ نے بجلی کے بلوں میں عائد کر دیے ہیں؟ پر میں اصل میں نہیں سمجھ پایا ہوں. جو آئی ایم ایف کوئی بھی نہیں سمجھ پا رہا نا، بات کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا. تو وہ تو مطلب ہے کہ اب کوئی بھی نہیں سمجھ پا رہا بلوں میں ٹیکسز کیوں لگے ہوئے ہیں. اور کراچی میں 10 روپے، جی سر، 10 روپے سے زیادہ پر یونٹ بڑھانے کی بات ہو رہی. اچھا ایک بات بڑی میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ یہ جو بل آ رہے ہیں نا جن پہ ٹیکسز ویکسز یہ وہ، تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے میری کچھ بات ہوئی کچھ لوگوں سے آج، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو اپنے پنکھے، اے سی اور استری اگر آن ہو تو بہت زیادہ یونٹس خرچ ہو رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں بالکل منیمل کر دی ہے. تو یہ وہ چیزیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ بھول جاتے ہیں کہ جی اس پہ بھی بجلی، اور وہ 24 گھنٹے چلتی ہے، اور وہ فریج ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ بجلی کے بغیر آپ کو چلانا ہی پڑتا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی ہم نے اگر اے سی گھر میں ہے تو ہم نے 2-3 گھنٹے چلا لیا دن میں. فریج تو آپ نہیں کہہ سکتے نا کہ ہم نے 2-3 گھنٹے چلا لیا تو اور پھر بند کریں گے فریج. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے لوگوں کے 100 ہوتے ہیں جی اسٹور کر لو، فریزر میں رکھ لو چیزیں، یہ کر لو، کھانا بنا کے. اب وہ لوگ اپنے فریج بند کرنے شروع کر دیں گھروں میں کہ 6 گھنٹے 4 گھنٹے فریج چلے گا صرف. مطلب یہ ایک عجیب سا، یہ میرے خیال سے نان سیریس ہیں ابھی تک، شاید سمجھ نہیں پا رہے یا معاملات کیا ہیں یا بس پھنس گئے آ کے کیا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کو فوری طور پہ وزیر اعظم صاحب کو، وزیر خزانہ کو اور باقی شخصیات کو معاملات کو دیکھنا پڑے گا سنجیدگی کے ساتھ، اس سے پہلے کہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں جو کہ ہاتھ میں ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے، اچھا پہلی بات. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ وہی بات ہے کہ ایک بلیک ہول سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت، اور وہ آپ سمجھیں کہ اب چند دنوں تک اس کا وہ جو پیریڈ تھا بلیک ہول جس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ہیجان کی کیفیت. جب یہ حکومت گری تھی تحریک انصاف کی، تو اس کے بعد میں نے بات کی تھی کہ بلیک ہول ہوگا، اس کے بعد کوئی کچھ سمجھ نہیں آئے گا، سر پیر کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح جا رہے ہیں سارے. اور وہی ہوا کہ جان سا 16 پارٹیاں آگے پیچھے دائیں بائیں، 13 پارٹیاں سوری، لیکن 16 شاید، کیونکہ اس میں ظاہر ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی اور ان کو بھی اگر ملا لیتے ہیں، اور بھی کوئی شاید 2-4 بن گئی ہوں درمیان میں. لیکن یہ سارے یہ سب کے سب ارریلیونٹ ہو گئے ہیں اس وقت. ملک کی معیشت جو ہے وہ ایک، اور جو لوگوں کے عوام کے بنیادی حقوق ہیں، جس میں بجلی ہے، جس میں آٹا ہے، جس میں ڈالر ہے. ڈالر آج اوپن مارکیٹ میں کوئی 331 روپے سے اوپر تھا، کہیں 330 کا تھا، کہیں 335 کا تھا، مطلب ہے کہیں 300، بہت کوشش کر کے کہیں سے 330 سے تو کم نہیں مل رہا تھا. تو وہی جو بات میں نے کی تھی کہ کم سے کم ڈالر کو تو روکیں، تو ڈالر کو بھی نہیں روک پا رہے. تو کچھ بھی اصل میں ایسا نہیں ہے جو کہ اب جس کے اوپر یہ کھڑے ہو کے اور کہیں کہ ہم الیکشنز 90 دن ہو یا 60 دن ہو یا جو ہے وہ 120 دن ہو یا جو بھی ہو، مطلب اس تک تو لے جائیں نا کم سے کم. تو یہاں تک تو کھینچ کے لے جائیں گے، ریاست ایک چلے تو صحیح نا ملک. ٹھیک ہے، الیکشن سے اچھا. اور میں دیکھیں 90 دن کا الیکشن، تو یہ تو جو آئین بنانے والی پارلیمنٹ ہے وہ خود ہی آئین توڑ کے اوپر نیچے کر کے چلے گئے. 2 اسمبلیاں آگے پیچھے دائیں بائیں، تو اب 90 دن یاد آ رہے ہیں. تو ہونا تو 90 دن میں چاہیے. اور 90 دن کی بات جو ہے وہ سب سے زیادہ تو ہمارے جو اس وقت جو ماہرین قانون ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک اتھارٹی جو لوگ رکھتے ہیں 73 کے آئین پہ اس کی وضاحت کرنے میں، اس میں اعتزاز احسن صاحب ہیں. تو اعتزاز احسن صاحب نے تو آج یہ بات کی ہے کہ جی وکلا بھی پوری کوشش کریں گے، اور یہ سارے کہ جی
73 کے آئین کے اوپر لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ جو پریس کانفرنس میں اعتزاز احسن صاحب کو اس لیے کئی حوالوں سے میں ان کو کیونکہ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ وہ ایک میں نے کہا نا ایک ادیب، ایک شاعر، ایک مفکر، ایک اس کے طور پہ، اور پھر اس کے بعد ان کو ایک اور کمال بھی حاصل ہے جو شاید ہی کسی اور شخصیت کو، وہ یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی جب جلاوطنی ہوئی تو نواز شریف صاحب کے وکیل تھے اچھا 1999 میں، اور آپ دیکھیں کہ مشرف صاحب اس وقت آئے تھے اور وہ نواز شریف صاحب کے وکیل تھے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور آصف زرداری صاحب وہ سارے مقدمات بھی انہوں نے دیکھے، اور پھر وہ اب تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم کے بھی، تو وہ ان اینڈ آؤٹ جب آپ کسی کے وکیل ہوتے ہیں تو ان اینڈ آؤٹ آپ سمجھتے ہیں چیزوں کو بار کے اندر، اور باقی ہمارے ہاں جو یہ شخصیات ہیں حامد خان صاحب بھی ہیں اور لوگ بھی بہت، میں سب کا نام نہیں لینا چاہ رہا، اشتراء صاف علی ہیں، بے شمار وکلاء ہیں ان کے، لیکن اعتزاز احسن صاحب کو چونکہ یونیک پوزیشن حاصل ہے نا کہ انہوں نے تمام لوگوں کا، اور وکلاء تحریک پوری چلی، اور اس کے وہ روح رواں تھے علی احمد کرد صاحب، اور ظاہر ہے اس میں حامد خان صاحب بھی تھے اور باقی سیاسی جماعتیں بھی تھیں، لیکن اعتزاز احسن صاحب کا بڑا کردار تھا۔ لیکن مسئلہ یہ کہ اب جو آئین والی بات ہے وہ تو آئین کی جو اسمبلی ہے اسی نے تتر بتر کر دیا سارا، اب اس کو کون جوڑے گا، کیسے جوڑے گا، کیا کرے گا، تو یہ تو ابھی کچھ نہیں پتا، اور میں اس کو 90 دن میں تو الیکشن ہونا چاہیے، لیکن میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ 90 دن یہ تو متھے ڈال کے چلے گئے، جولائی کا جو تھا وہ اگست میں ڈال کے چلے گئے، پی ڈی ایم کی حکومت تو اگست کا بل ان کے متھے ڈل گیا، تو اب سوال یہ ہے کہ اس وقت ملک میں آ کے یہ ہے کہ فلانا آ رہا ہے تو فلانا آ رہا ہے تو فلانا انہیں آنا ہے، فلانے نے آنا ہے، اس وقت ملک جہاں کھڑا ہے وہاں پر تو یہ جان چھڑا کے بھاگے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے پہ الزام جو بھی صحیح ہے غلط ہے جو بھی ہے، تو اس وقت آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی حکومت سنبھالے گا ان حالات کے اندر، اور وہ کہے گا کہ میں نے 5 یا 10 دن یا 1 مہینے یا 2 مہینے میں معیشت ملک کی ٹھیک کر دوں گا، غربت کو لے آؤں گا، تو وہ ایک پورا سسٹم ڈیسٹیبلائز ہو گیا، ایک پورا سسٹم ڈیسٹیبلائز ہو گیا، اور کوئی چیز ڈیسٹیبلائز ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ ٹھیک نہیں ہوتی، پھر وہ گر جاتی ہے، اور گرتی ہے تو میں نظر آتی ہے گرتی ہوئی، ٹھیک ہے، تو باقی تو یہ بس آپ سمجھیں کہ بس اب ایسے ہے ٹپنگ پوائنٹ پہ نا، کیونکہ یہ وہ کچھ ہے نہیں نا، اب کیا ہے مجھے بتائیں، آج وہ پرویز الہی صاحب کا جو معاملہ ہے تو کل ایک عدالت میں ایک کیس لگا ہوا ہے، دوسری ہائی کورٹ میں دوسرا لگا ہوا ہے، کیا وہ پرویز الہی صاحب کے جو رہائی کے حکم پر آئی جی اسلام آباد کو نوٹس، میں وہی بات کر رہا ہوں نا، تو وہ اسلام آباد کے آئی جی کیا ایک وہ پنجاب نے بلایا ہوا، ایک یہاں کیس لگ گیا ہے، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایشو ہے، ایک پنجاب ہائی کورٹ کا ایشو ہے، تو پرویز الہی صاحب کیا ادھر مطلب ہے کہ کیسے وہ کیا باہر آ جائیں گے، نہیں آئیں گے، کیا ہوگا توہین عدالت میں، تو ایک بڑی ایک آپ سمجھے نا کہ ملک میں ہجان ہے، اور ایسا کبھی مطلب ہوا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہوا، مطلب کسی سسٹم کے تحت۔ اب اس میں آج جو عارف الوی صاحب سے ملاقات ہوئی، کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ عارف الوی صاحب سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات ان سے ہوئی احمد عرفان اسلم جی صاحب، جو نگراں وزیر قانون، ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ کوئی ابھی تک نگراں کابینہ کی شخصیات نظر ہی نہیں ہے ان کے سامنے ملتی ہوئی ان سے، تو غالباً آج پہلی ملاقات ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ یہ واضح نہیں ہے کہ یہ اگلے، اب یہ دیکھیں نا کتنا کروشل ایشوز ہیں کہ کیا رک رہے ہیں جا رہے ہیں، رک رہے ہیں جا رہے ہیں، جمعے کو عارف الوی صاحب وہ لاہور کا تو ان کا شاید وہ واپس آ گئے، کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں گئے تھے واپس آ گئے وہاں سے، لیکن کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ گئے نہیں، لیکن بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ دن اس لیے ہیں کہ یہاں پہ بڑے معاملات ہو رہے ہیں اس وقت، اور اس میں کل نیب کا کیس لگا ہوا ہے، اور یہ پرویز الہی صاحب کا ایشو ہے، وہ حسان نیازی صاحب کے جو حوالے سے پٹیشن ان کے والد حفیظ اللہ نیازی صاحب نے دائر کی ہوئی ہے، تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں جس میں وہ جب تک آپ آؤٹ آف دا باکس کچھ نہیں کریں گے نا، اور میں آپ کو بتاؤں ایسے میں بالکل 90 دن سے آگے الیکشنز لے جانے کا قائل نہیں ہوں،